اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر یعنی طاعت کصلاۃ وصدقۃ تجدوہ ای ثوابہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر فَيُجَازِيكُمْ بِهِ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا جَمْعُ هَائِدٍ أَوْ نَصَارَى قَالَ ذَلِكَ يَهُودُ الْمَدِينَةِ وَنَصَارَى نَجْرَانَ لَمَّا تَنَاظَرُوا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى تلك أي المقولة أمانيهم شهواتهم الباطلة قل لهم هاتوا برهانكم يعني حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين يعني فيه بلا يدخل الجنة غيرهم يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى ومحسن موحد فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ کتابی چاہتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں، بہت سے کتابی چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں، تو تمنا کے بعد جب لو آئے گا تو مصدریہ ہوگا، تمنا فعل ہے تو لو آئے تو مصدریہ نہیں، وہ تمہیں لٹانا چاہتے ہیں ایمان سے کفر کی طرف، یہ کافر ہو جائے گا حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ تو وہ بتایا کہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غزوہ احد سے واپس لوٹے تو یہودیوں کی ایک جماعت کو ملے، تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہودیوں کے دین سچا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک اور دین مصطفی کے باطل ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ پر ہوتے، حق پر ہوتے تو ان کے صحابہ کیوں قتل کیے جاتے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اعلان ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ وہ لڑتے ہیں تو واللہ ما اور اللہ ان کے ساتھ ہے، تو جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو پھر وہ کیوں قتل کیے گئے؟ وہ سچے تھے تو کیوں قتل کیے گئے؟ تو حضرت جو تھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہاتھ توڑنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا فضیون جدن، وہ تو بہت برا ہے، وہ بہت برا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا تو موت تک نبھائیں گے، وہ وعدہ نبھائیں گے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، جان دینے سے ڈرتے نہیں، ہم تکلیف دینے سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں مقام نہیں ملنا، یہی تو مقام ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، تو پھر وہ بھاگتے نہیں، ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ اس کی رسول کی اطاعت کر کے دکھاتی ہیں، اور شہادت کا جذبہ تو کوٹ کوٹ کے بڑا ہوتا ہے، پھر وہ وعدہ وفا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم آمینہ کے لال کے وفادار ہیں، تو ہم وعدہ نبھائیں گے موت تک، موت تک وعدہ نبھائیں گے۔ تو اس نے کہا، پھر یہودی نے کہا یہ بے دین ہو گیا، سبائی ہو گیا، فقط سبا، انہوں نے کیا کہا؟ بے دین ہو گیا، دیکھو جی ہم اسے سمجھا رہے ہیں، کہتے نہیں ہم اسے سمجھا رہے ہیں تو یہ بے دین ہو گیا، عجیب بات ہے، کافر بھی کہیں مسلمانوں کا یہ بے دین ہے، تو سارے کافروں تو جو ایسا بولتا ہے وہ کافروں کی سوچ ہی ہے، بے دین جو حضور کی اطاعت کرے وہی تو دین والا ہے، وہی تو اللہ کو ماننے والا ہے،
جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا دم بھرے اور عملی طور پر اس کو ثابت کرے۔ تو حضرت حذیفہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں تو رضیت باللہ رب وبالاسلام وبی والقبلۃ کعبۃ قبلۃ والقرآن اماما والمؤمنین اخوانا، میں اس پہ راضی ہوا۔ بس جب وہ لوٹے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے اچھا کہا، درست کہا، تم درستی کو پہنچ گئے، یعنی تم درستی کو پہنچ گئے اور کامیابی کو تم پا گئے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ جل وعلا فرماتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اقیمو، یہ اصل میں اقویمو ہے، ہوتا ہے نا افعلو، اصل میں کیا ہے اقویمو۔ تب دیکھو واو متحرک ہے، واو مکسور ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، حرف صحیح ہے نا اور ساکن ہے، لہذا وہ یقول والے قاعدے کے مطابق یعنی واو اور یا متحرک ہو، یعنی واو یا مکسور ہو یا مضموم ہو، تو ان کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور پھر واو یا کو ساکن کر دیں گے، یا پھر واو اور یا متحرک ہو اور حرکت فتح کی ہو تو ما قبل کو نقل کر کے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ تو یہاں جب اقویم ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، تو واو مکسور تھا تو واو کو ساکن کیا، جب ساکن کیا تو واو ساکن ما قبل مکسور ہوا۔ تو اب یہ دوسرا قاعدہ کہ واو ساکن ظاہر، واو ظاہر کسرہ کے بعد یا سے بدل جاتی ہے اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا واجب، جیسے نستعینو میں بھی ہوا تو تبھی نستعینو ہو گیا، اور یہاں بھی اقیمو پھر ہو گیا، کیا ہو گیا تم قائم کرو، یعنی اقام یقیم اقامتا فہوا مقیم، تو مقیم کا معنی قائم کرنا بھی، تم قائم کرو کس کو؟ الصلاۃ، نماز کو۔ وآتو، تو وآتو تیجو، یہ بھی امر ہے، آتا یوتی ایتاء فہوا موتن سے، تو آتا تا تو ہم اکٹھے ہوئے، دوسرا ساکن پہلا متحرک، تو وجوبی قاعدہ یہاں جاری ہوا، تو پہلے دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت جو ہے اس کے مطابق حرف لس سے بدلنا، تو جو فتح ہے یہ الف کو چاہتا ہے، تو اب اس کے مطابق الف ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو الف سے بدلنا واجب ہوا، تو کہا آتیو افعلو، تو اب آتیو میں دیکھو آتی یا مضمومہ ما قبل مکسور، ما قبل مکسور، اور اس یا کے بعد واو مدہ ہے، واو مدہ آ گیا، تو آپ نے کیا پڑھا تھا اس میں کہ حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، کیا کریں گے؟ کسرت گیا پیچھے تو آتی سے آتو ہو گیا، آتو سے تب واو دو ہوں گے، دونوں ہی جو ہے نا آتی آتو، تو یا ساکن ما قبل مضموم وہ بھی واو سے بدل جاتی ہے، التقاء ساکنن ہو جاتا ہے، پھر ایک واو گرتی ہے تو آتو ہو جاتا ہے۔ اصل بھی سمجھ آ گئی، اصل ہی ہے اس کی یا، اصل کیا تھی؟ ناقص یائی اور محموز الفا، اتیان، اتیان فعلا نون، تو باب فعل میں آگے ایتا ان، اصل میں ایتا یون، لیکن آپ نے پڑھا تھا قاعدہ کہ الف زائدہ کے بعد یا کنارے پہ واقع ہو یا وہ کنارے پہ کر لیں لام کلمہ کے مقابلہ میں، یا اس کے ناقص کے یا حکم اس کے حکم میں ہو تو اس کو بھی حمزہ سے بدلتے ہیں، لہذا ایتا یون کی بجائے ایتا ان، آتا یوتی ایتان فہوا موتین، دینا، اور تم زکوٰۃ دو، اور تم زکوٰۃ مفعول بن گیا، جیسے صلاۃ مفعول بنا، اقیمو معطوف علیہ اور آتو پورا جملہ بن کے معطوف، یہ جملہ معطوف آ جائے گا، عطف بڑھ جائے گا، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وما تقدمو، وما اور جو تم لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، اپنے، اب آپ خود غور کرو کہ تقدمو تو یہ مضارع ہے، یہ کیا ہے؟ فعل، تو فعل مضارع تو آپ پڑھیں گے یقدم یقدمان یقدمون تقدمون تقدمان یقدمن تقدمون تقدمان تقدمون تقدمین تقدمان تقدمن اقدم نقدم،
تو اب آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ تقدمون میں نون کہاں گیا، کیونکہ آپ کی تو پہلی کلاس ہے نا. تو تقدمون نون کہاں گیا؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ نون اعرابی گرتا ہے تو کلمہ لن آتا ہے، یا پھر عرف نواسبہ آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، سقوط نون. یا جوازمہ میں سے کوئی آتا ہے تو نون گر جاتا ہے، وگرنہ تو نہیں گرتا. تو یہاں پہ تقدمون کیوں نہیں؟ یہ بتاتا ہے کہ یہاں جوازم یا نواسی میں سے کوئی ہوگا. تو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے جو پڑھا ہے تو آپ کو ظاہری طور پہ کوئی نظر نہیں آتا کہ جو نون کا گرانے والا ہے. تو حالانکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اجرا میں پتہ چلے گا. من اور ما اسماء شرطیہ بمعنی ان اسمالی ہوتے. تو یہاں دیکھو ما، پھر وہ فعل مضارع شرط ہو تو اسے بھی جزم دیتا ہے، اور جزا بھی مضارع ہو تو اسے بھی، یعنی شرط و جزا دونوں میں مضارع کو جزم دیتا ہے اور معنی میں مستقبل کے کر دیتا ہے. معنی یعنی اب خاص ہو جاتا ہے، پھر پہلے وہ مضارع حال یا مستقبل دونوں میں سے کسی ایک بدلا تو کرتا ہے، متعین کرتا ہے، اور پھر تعین ہوگا کہ حال مراد لیں گے یا ہم استقبال مراد لیں گے. جب ما داخل ہو گیا تو اس نے کیا کر دیا، اس کو شرط مستقبل کے معنی میں کر دیتی ہے. اب اس لیے ما نے نون کو گرایا ہے، آیا نا جوازی پھر. اب اسقاط نون ما ہے، ما بمعنی ان، بمعنی ان. ما تقدمو، ما تو آپ کو پتا ہے تو تقدیم کا مطلب آگے بھیجنا ہے. کیا معنی اس کا؟ آگے بھیجنا. ہاں ٹھیک ہے، کہیں تقدمو منا تقدم کے بھی آتے ہیں، آگے ہونا ہونا. یا تقدمو اے مانو ادھر لا تقدمو کس کے معنی میں؟ تقدمو کے معنی میں ہے، آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے، تو یہ تقدمو آگے بھیجنا، آگے کرنا. لِأَنفُسِكُمْ کس کے لیے؟ جو دیکھو نا ما ہے ابھی تو عام ہے نا، اور متضمن ہے شرط کے معنی کو. جو تم آگے بھیجو کس کے لیے؟ لِأَنفُسِكُمْ نفسوں کے لیے. کس کے؟ اپنے، اپنے نفسوں کے لیے. یہ تو تعلق بتا دیا نا کہ کس کے لیے آگے بھیجو، اپنے لیے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. دیکھو تو قدیمو بھی جمع ہے تو آگے بھی ضمیر بھی جمع کیا ہے. اس لیے یہ تو نہیں نا کہ پیچھے جمع ہو پیچھے انفسی کا کر دے. آپ کے نفس کے لیے نہیں، تم اپنے نفسوں کے لیے کیا بھیجے. سوال یہ ہے کیا آگے بھیجے. اللہ پاک فرماتا ہے من خیر، یعنی ماں میں ابہام تھا کہ وہ جو آگے بھیجے جو کیا ہے، جو کی وضاحت چاہیے، جو کی تو وضاحت کے لیے من بیانیہ آیا. کیا آ گیا؟ کیونکہ من بیانیہ کیا کرتا ہے؟ ما قبل ابہام کو دور کر دیتا ہے اور اس کی پوشیدگی دور کرتا ہے. یعنی خیر، جو آگے بھیجو یعنی خیر، جو بلائی آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. تو جو بلائی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. کیا مطلب ہے بلائی سے؟ شاعر کہتے ہیں طاعتین، طاعت فرما برداری. کیا؟ یعنی صلاتین و صدقاتین، جو تم نماز پڑھتی ہو، ٹھیک ہے، تو جو وہ بلائی ہے وہ آگے بھیجو، اور صدقہ دیتے ہو، اس کے علاوہ جو نیک اعمال کرتے ہو اپنے نفسوں کے لیے تم آگے بھیجو. تجدوہ، کیا؟ دیکھو واجدہ یاجدو، واجدہ، حالانکہ اس سے یاجدو یاجدانی یاجدونا تاجدو تاجدانی یجدنا، تاجدو تاجدانی تاجدونا. دیکھو تاجدونا نہیں آیا کیونکہ واو آپ کو پتا واجدہ یوجدو نہیں بڑھیں گے. وہ واو جیسے وعدہ یعیدو میں حذف ہوئی اور یہاں بھی اسی قاعدے کے مطابق حذف ہوئی، واجدہ یاجدو. اب تاجدونا نہیں پڑھے، جو میں نے بتایا کہ ماں بمانا ان شرطیہ متضمن شرط کو شامل ہے، اس وجہ سے جزا میں بھی نون کو گرایا ہے. اب تاجدونا نہیں، کیونکہ جزا مضارع ہو تو نون کا گرانا واجب ہوگا. تاجدوہ، جو تم بلائی اپنے نفس کے آگے بھیجو. تاجدوہ، تاجدو تم اسے پاؤ گے، تم پاؤ گے. ہو کس کو؟ اس کو. کس کو؟ بلائی کو. ای ثوابہ، یعنی اس کا ثواب تم اس کو پاؤ گے. یعنی آگے بھیج دو قیامت
کے دن کیا کرو گے تم اس کا ثواب پاؤ گے، اس کا ثواب عند اللہ، کس کے نزدیک؟ اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ فیجازیکم بہ، کیا مطلب؟ وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، یہ نہیں کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا، تمہیں اس کو اجر کوئی نہیں ملے گا، یہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم مومن ہو، تم جو بھلائی کرو گے کیا تم اس کو قیامت کے دن پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب پاؤ گے، بے شک اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں جو عند اللہ ہے کہ وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ تم، اور یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب، کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ثواب کیا کہ اس سے مراد واضح کر دی کہ لِأَنَّ عَيْنَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ لَا تَبْقَى، کہتے ہیں کیونکہ ان اعمال کا عین باقی نہیں رہتا، عین باقی نہیں رہتا۔ کیا نہیں باقی رہتا؟ عین اعمال باقی نہیں رہتے۔ مثلا تو آپ نے نماز پڑھی تو نماز باقی رہے گی، قیامت کے دن وہ عمل ملے گا، اور جو صدقہ کیا، کہتے ہیں یہ جو کر دیا یہ عمل باقی نہیں رہے گا، یہ عمل، یعنی عمل کا عین جو ہے، عین عمل باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، عمل پر ثواب باقی رہے گا، عمل پر وہ تو ملے گا، وہ باقی رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے عین کا پایا جانا، اور اس لیے بھی کہ عین کا پایا جانا، وجدان عین ہے، اس کے عین کا پایا جانا، اس میں تو شوق ہی نہیں ہوتا، اور اس میں ترغیب نہیں دلائی جاتی، اس میں شوق، عین میں شوق دلایا جائے گا کہ جو تو عمل کرتے وہ عمل پاؤ گے، تو پھر وہ نیکیاں کریں گے اور کہ ہم وہ عمل پائیں گے۔ ترغیب تو یہ ہوگی کہ جو تم عمل کرتے ہو اس پہ اجر پاؤ گے، اس پہ، پھر ہی تو ترغیب ہے نا، پھر ہی شوق دلایا جائے گا نا۔ ایک یہ کہ اعمال کا عین باقی نہیں رہے گا، دوسرا یہ بھی کہ اس لیے کہ عین کا پایا جانا، اس میں تو شوق ہی نہیں دلایا جاتا، اس میں، اور اس میں رغبت نہیں دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کل اس ٹائم فلاں جگہ کے پہنچے، فلاں جگہ پہ پہنچے، تو آپ کو بریانی کی ایک پلیٹ ملے گی بلا کسی محنت کے، یا تھوڑی سی جو محنت کی ہے اس کے بدلے آپ کو ایک پلیٹ بریانی کی ملے گی، تو پھر آپ ہو سر رات کو بھی نہ سوئیں کہ صبح مفت میں صرف چلنا ہے، یہی محنت ہونی ہے، اور پھر بریانی کی ایک پلیٹ ملنی ہے بریانی کی، اس لالچ کی وجہ سے آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب میں کہوں کہ آپ جو ہے نا یہ عمل کرو، رات کو یہ عمل کرنا صبح، تو جب صبح وہاں پہنچو کہ آپ کو وہ عمل مل جائے گا، تو آپ آؤ گے، ادھر آؤ گے، پھر کیسے آؤ گے؟ آپ تو تب آؤ گے جب بریانی ہو، لالچ ہو، وہاں کا وہ عمل تو ہم نے کر لیا، تو وہ عمل کر اب لے کے کیا کرنا ہے؟ اس میں ترغیب دلانی ہے۔ یہ تو بریانی کے پیچھے شاید ابا جی کو بھی بھول جاتے ہیں، ابا جی اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر ابا جی تو پھر ابا جی ہیں، اللہ کے محبوب کو بھول جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ بریانی کہاں ہے، کسی بد مذہب کے ہاں بریانی کی دعوت ہے، کسی بد مذہب کی مسجد میں بلا لیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں بریانی ہے، وہ کیا ہے؟ انہیں کیا خدا کا دشمن بلا رہا ہے، حرام کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے، اسے بس بریانی، اسے بریانی ہے، دشمن ہے، مرتد ہے، مرزئی ہے، کون ہے، اس سے اس کی کوئی غرض نہیں، صرف بریانی۔ تو یہ لالچ اسے لے کے جا رہا ہے، لالچ، وہی کہہ رہے ہیں کہ عین اعمال قیامت کے دن ہی، عین اعمال، تو عین اعمال میں تو ترغیب نہیں دی جاتی کہ جو عمل کرو گے وہ عمل دیکھ لو گے، پاؤ گے، اس سے پاؤ گے، یعنی جو تم آگے بھیجو گے اس عمل کا ثواب باقی رہے گا، وہ پاؤ گے، یہ ہے ترغیب، یہ کیا ہے؟ یہ لالچ۔ تو پھر ایسی بھی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو عمل کرتے اللہ کی طاقت اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں، انہیں خدا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ لالچ کے لیے بھی نہیں کرتے اور خوف کے لیے بھی نہیں کرتے، صرف یار کے لیے کرتے، وہ بھی
لیکن ابتدائی اور جو چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ترغیبیں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے تخویفیں بھی ہوتی ہیں، شوق بھی دلایا جاتا ہے، ڈرایا بھی جاتا ہے۔ ہاں آپ وہاں آئے تو بریانی ملے گی، نہ آئی تو پھر آپ نے بھی دعوت دینی ہے، آپ نے بھی دعوت دینی ہے، اور ایک کی بجائے 10 کھلانی ہے، ایک کی بجائے تو کہ سودا ہی چنگا، ایک کی جڑی ہے نا کھا لو جا کے، ایک ہی، کیونکہ کھلانا مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ ایسا کرو، میں سمجھا رہا ہوں، شرط تو لگانی نہیں، لیکن یہ مہنگی پڑے گی، کیونکہ ہم کھلانے والے نہیں، ہم کھانے والے ہیں، ہم تو آج کھا ہی رہے ہیں، پتہ نہیں ملک کو بھی کھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ابا جی کو بھی کھا جائیں، ٹھیک ہے، ابا جی کی پرواہ کوئی نہیں، جو مرضی ابا جی گریں، ہمیں کھلاؤ، ہمیں کھلانے والا بہت کچھ پانے والا ہوتا ہے، کھلانے والا بہت کچھ پانے والا ہوتا ہے، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ جلدی خدا کو پا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس نے کہا اگر کل نہ آئے ادھر بریانی کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر کان پکڑا کے 5 سوٹیاں لگاؤں گا، تو یہ خوف سے چلا جائے گا، خوف سے، خوف ہے نہ گیا تو مار، بریانی کھانی یا نہیں کھانی، مار پڑنی ہے، مار۔ تو یہ 2 بچوں کے لیے، اور جو راستے میں چل رہے ہوتے ہیں ابھی، کچے ہوتے ہیں، اتنے پکے نہیں ہوتے، ان کے لیے ہوتی ہیں لالچ اور خوف۔ لیکن جو آگے کلاس کے ہوتے ہیں ان کے لیے نہ لالچ ہوتا ہے نہ ان کے لیے خوف ہوتا ہے، ان کے لیے سامنے یار ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو تم نیکی کرو گے تم آگے پاؤ گے، تو ترغیب ہے کہ نہیں، شوق دلایا گیا کہ نہیں؟ یہ نہ سوچنا کہ جو ہم کر رہے ہیں نہیں، آپ اس کیا کہتے ہیں اسے، شوق میں کہہ لو، کیا کہہ لو، یعنی لالچ کے لفظ سے ہم احتیاط کر لیتے، ایک شوق میں کہ ہمیں نیکی کا ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، کرنی تو لازم ہے، ساتھ ثواب بھی، تو ہم کرتے ہیں۔ تو لالچ میں آ کے اور شوق میں آ کر وہ یہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کی وضاحت انہوں نے کی۔ آگے کا عند اللہ، کیا کہا؟ کہتے ہیں یہ جو عند اللہ میں الاندیہ، یہ اندیہ جو ہے نا معنویتن، یہ کیا ہے؟ یہ اندیہ معنویہ ہے۔ کون سا؟ معنویہ اندیہ ہے۔ اب اللہ کے پاس ویسے تو اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ پاک مکان سے، زمان سے بھی پاک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو اندیہ ہے یہ اندیہ معنویہ ہے۔ کون سا ہے؟ یعنی اس کی سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، لی عند زید یدن، زید کے پاس میرا ہاتھ ہے، زید کے پاس میرے ہاتھ، یعنی میں زید کے پاس مسون ہوں، محفوظ ہوں، کیا ہوں؟ زید کے پاس مسون ہوں، حفاظت کی جائے گی، محفوظ ہوں۔ یہی مطلب کہ جو تم عمل کرو گے اس کا ثواب ملے گا اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ کے پاس وہ ذخیرہ ہو گیا، کیا ضائع نہیں ہوگا، ضائع، وہ یہ مطلب اللہ کے پاس ہے، یعنی اس عمل کا ثواب اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور جمع ذخیرہ کیا گیا ہے، تم جاؤ گے تمہیں مل جائے گا، تم جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ چلیں آگے۔ وقالوا، اور وہ بولے نہیں يدخل الجنہ، نہیں، یہ یہودی اور عیسائی نصرانی بولے، انہوں نے کہا نہیں يدخل الجنہ، نہیں يدخلا، کلمہ لن داخلوں کے نسب دے رہا ہے، يدخلو نہیں بڑھے، نہیں يدخلا، وہ بولے کبھی نہیں داخل ہوں گے، کبھی الجنہ، جنت میں، کس میں؟ الا، مگر، کوئی نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر من کان ہودن، سوائے، مگر وہ جو یہودی ہیں، سوائے یہودیوں کے، انہوں نے کہا یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہودیوں کے سوا۔ جمع حائد، شاعر کہتے ہیں ہودن حائد کی جمع ہے، کس کی؟ یا پہلے پڑھ چڑے ہادا یہود، پڑھ لیا تھا نا، پیچھے بتایا تھا اس کو۔ او نصارا، یا بولے کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے اور کوئی داخل
نہیں ہوگا۔ قال ذالک یہود المدینہ، تو یہ یہود جو مدینہ کے یہود تھے اور نجران کے جو عیسائی تھے، انہوں نے یہ بات کی کب؟ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کیا، جب عیسائی اور یہودی اور عیسائیوں نے، نصرانی نجران کے عیسائیوں نے آپس میں مناظرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو اس وقت یہ کہا کہ عیسائیوں نے کہا یہودی جنت میں، صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یہودیوں نے کہا صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو قال الیہود، یعنی یہودیوں نے کہا لن یدخلھا الا الیہود، یہودی نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، وقال النصارى، اور عیسائیوں نے کہا لن یدخلھا الا النصارى، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، جنت میں صرف۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کی خواہشیں ہیں، یعنی المقولات، شارع نے یہ نکالا المقولات، یعنی یہ ان کا کہنا، امانیہم یہ ان کی خواہشیں ہیں، اٹکل پچو ہیں، ٹھیک ہے، من گڑت باتیں ہیں، شہواتہم الباطلۃ، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں، یہ ان کی باطل جھوٹی خواہشات، یہ ان کی خواہشات باطنہ ہیں۔ قل، محبوب انہیں فرما دیجئے، لہم ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، اپنی یعنی حجتکم علی ذالک، اس پر کہ جنت تمہارے لیے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، اور صحیح تم کہتے ہو ہمارے لیے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اس پر لاؤ نہ دلیل، ان کو تم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، فیہ مضروب نکلا، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اب یہاں حاشیہ نمبر 12 ہے اور حاشیہ نمبر 13 ہے، اس کو دیکھیں، 12 اور 13۔ 12 میں نجران بفتح النون، نجرانہ نون کے فتح کے ساتھ ہے، وہ سکون الجیم، نجران اسم بلد بالیمن، یہ یمن کے شہر کا نام ہے، یمن کے ایک شہر کا نام، کیا اس کا؟ نجران۔ وفی وفد نجران، اور نجران کے وفد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، نازلت حاضر آیا، یہ آیت نجران کے وفد میں نازل ہوئی۔ اس کو رواہ ابن جریر یعنی ابن عباس، ابن جریر نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ وقالت الیہود، یہ جو آیت نازل ہوئی یہ نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جو کہا المقولۃ، شارع نے تلک المقولہ، یہ مقولہ اشارہ ہے اس طرح کہ مشار الیہ تلک، وہ تلک المقولۃ فقط، کہ مشار الیہ المقولہ ہے، کیا ہے؟ شارع نے مقولہ بتایا، مشار الیہ بتایا کہ یہ قول ان کی باطل خواہشات ہیں، ان کی نیری باتیں ہی ہیں اور بے بنیاد اور غلط باتیں، کیا؟ ان کی یہ خواہشات فقط۔ اب یہ کہ اس کی خبر کو جمع لایا گیا ہے، اس کی دیکھو